بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، اسلام دشمن تحریکیں، خاص کر کے یہود، آج سے کئی سال پہلے انہوں نے ایک اپنی میٹنگ کی، ان کے بڑے بڑے لوگوں نے، اور اس میں کئی چیزیں پیش ہوئیں، متعدد قراردادیں پیش ہوئیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو کمزور کیسے کیا جائے۔ اس وقت ان کے ایک دانشور نے کہا تھا کہ کأس وغانیہ، ایک شراب کا جام اور ایک گانے والی لڑکی امت مسلمہ میں وہ فساد مچا سکتی ہیں، امت مسلمہ کو اس قدر تباہ کر سکتی ہیں جتنی تباہی 100 ٹینک بھی نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کریں۔ اس کے بعد سے انہوں نے امت مسلمہ خصوصاً ان کے نوجوانوں میں شراب اور نشیلی چیزوں کو عام کرنے کا اپنا مشن بنا لیا، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ لہذا ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اولاً شرعی نقطۂ نظر سے یہ شراب یا ہر وہ چیز جس سے انسان اپنی عقل کو کھو بیٹھے، شریعت کی نظر میں کس قدر قبیح ہے۔ میرے عزیز، یہ نشے والی چیز شریعت کی نظر میں اس قدر قبیح ہے کہ اتنی قبیح اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کو نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخمر رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے، ہر برائی کی چابی جو ہے وہ شراب پینا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، شراب کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جو اسے دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، انسان شراب پینے سے اپنی عقل کو کھو دیتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے ریاض اخبار میں ایک خبر چھپتی ہے کہ ایک قاتل اپنی ایک عورت کو، اس کے 7 سالہ بیٹی کو، اس کے 7 سالہ بچے کو ذبح کرتا ہے، اور صرف ذبح ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی بوٹیاں بنا ڈالتا ہے، اور اس عورت کے 3 سالہ ایک بچے کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ کوئی عام قاتل رہا ہوگا، یہ کوئی درندہ رہا ہوگا؟ نہیں، یہ قاتل خود اس بیوی کا شوہر اور ان بچوں کا باپ تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے خود بھی خودکشی کر لی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ انسانیت کی حدود شراب پی کر کے پار کر گیا تھا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ اسی لیے اسلام نے شریعت کو شرک کے بعد تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ نے ایک لڑکے کو، ایک شخص کو پکڑا اور کسی جرم میں اسے کہا یا تو شراب پیے، یا زنا کرے، یا قتل کرے، یا سور کا گوشت کھائے۔ یہ دیکھیے، چاروں چیزیں ان میں اس شخص نے اختیار کیا شراب پینے کو، اور جب شراب پی لیا تو وہ قتل کرنے پر بھی تیار ہو گیا، قتل بھی کر دیا، زنا بھی کر لیا، اور سور کا گوشت کھانے پہ تیار ہو گیا۔ شراب ایک ایسی قبیح چیز ہے کہ اللہ رحمان و رحیم، جو بندوں کے اوپر رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی جو بندوں کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت ماں بھی اپنے بچوں سے نہیں کرتی، لیکن شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، بلکہ 10 قسم کی ایسی چیزیں جن کا تعلق شراب سے کسی بھی قسم سے ہے، اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور قیامت تک یہ لعنت چلتی رہے گی۔ شراب اسلام کی نظر میں ایسی قبیح چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف ایک بار شراب پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے اعمال میں جو سب سے محبوب عمل نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اس عمل کو، یعنی نماز کو 40 دن تک قبول نہیں کرتا، اور اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ گویا اس کی موت
موت حالت کفر کے اوپر ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس قدر کبیح اللہ نے قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو گویا شراب پینے کی حالت میں وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شرابی جس وقت شراب پیتا رہتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ شراب ایک ایسی چیز ہے اسلام کی نظر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شراب پینے والا جس حال میں ملاقات کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کی مثال یہ ہوگی کہ گویا وہ بت کا پوجنے والا ہے۔ اسی لیے سنن نسائی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میں شراب پی رہا ہوں، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں کسی کھمبے کو پوجنے والا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں، اڑپی کی جمعیت اہل حدیث آپ سے خیر خواہی کے جذبے سے، آپ سے محبت کے جذبے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے آپ کی عقل غائب ہو جائے، ایک ایسی چیز جس سے آپ درندہ صفت بن جائیں، ایک ایسی چیز جس سے آپ کا شمار پاگلوں میں ہونے لگے، ایک ایسی چیز جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے دور کرے، ایک ایسی چیز جو آپ کو متعدد قسم کے جرموں کے ارتکاب کے اوپر مجبور کر دے، ایسی چیز سے ہر دم، ہر وقت، ہر لحظہ پرہیز کی کوشش کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔